نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بشیرا ونذیرا فاعرض اکثرهم فهم لا يسمعون، خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا، تو ان میں سے اکثر نے منہ پھیر لیا تو وہ سنتے ہی نہیں ہیں۔ قرآن کریم کے 6 وصف کل میں نے آپ کے سامنے عرض کیے تھے۔ یہاں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کا ایک اور وصف بیان کیا، فرمایا کہ قرآن مجید کا وصف یہ ہے کہ اللہ کے فرما بردار جو بندے ہیں ان کو رضا الہی کی خوشخبری دینے والا قرآن ہے، اور فرمایا کہ جو نافرمان ہیں ان کو ڈر سنانے والا قرآن ہے۔ یہ اس کا وصف ہے۔ ایسی عظمت و شان والی کتاب ملنے کے باوجود فرمایا کہ کفار مکہ میں سے اکثر نے اس قرآن حکیم سے، اس کتاب ہدایت سے فرمایا کہ منہ پھیر لیا، اور فرمایا ان کی زبان عربی تھی، ہم نے قرآن بھی عربی میں نازل کیا، عربی زبان میں ہونے کے باوجود اس میں غور و فکر نہ کیا، اور وہ اسے توجہ سے سنتے ہیں اور نہ ہی اس کی ہدایت کو قبول کرتے ہیں۔ تو بات سمجھ میں آئی کہ جب قرآن کو توجہ سے سنا جائے اور اس میں غور و فکر کیا جائے تو پھر یہ کتاب ہدایت دیتی ہے۔ اگر اس کتاب کو نہ بندہ توجہ سے سنے اور نہ اس میں غور و فکر کرے اور نہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرے، ایسے شخص کو ہدایت نہیں مل سکتی۔ آگے سنیے، فرمایا وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ۔ اور انہوں نے کہا ہمارے دل اس بات سے پردوں میں ہیں جس کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو، اور ہمارے کانوں میں بوجھ ہے، اور ہمارے اور تمہارے درمیان ایک پردہ ہے، تو تم اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس منظر کو یاد کریں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کو ایمان قبول کرنے کی دعوت دی تو انہوں نے جو جواب دیا وہ قرآن نے بتایا۔ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنے لگے کہ آپ ہمیں توحید اور ایمان کی جو دعوت دے رہے ہیں وہ اس کو ہم سمجھ نہیں سکتے۔ اب دیکھیے کیسی بات کر رہے ہیں، واضح دلائل سے حضور سمجھا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے کیونکہ اس بات سے جو حق بات ہے اس بات سے ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے، اور کہنے لگے کہ ہمارے کانوں میں بوجھ ہے جس کی وجہ سے بہرے ہیں اور آپ کی بات ہمارے سننے میں نہیں آتی۔ اس سے مراد مفسرین کہتے ہیں مشرکین کی یہ تھی کہ آپ ہم سے ایمان اور توحید کو قبول کرنے کی توقع نہ رکھیں، ہم کسی طرح ماننے والے نہیں، اور نہ ماننے میں ہم اس کی طرح ہیں کہ جو نہ سمجھتا ہو نہ سنتا ہو، ہم ایسے ہی ہیں۔ یعنی ایسا وہ حضور کے سامنے جواب دیتے تھے۔ اور مزید انہوں نے کیا کہا؟ مزید اسی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ مشرکوں نے میرے محبوب سے مزید یہ کہا کہ ہمارے اور تمہارے درمیان دینی مخالفت ہے، اس لیے ہم آپ کی بات نہیں ماننے والے نہیں، تو تم اپنے دین پر رہو اور ہم اپنے دین پر رہیں، اور تم سے ہمارا کام بگاڑنے کی جو کوشش ہو سکے وہ کرو، ہم بھی تمہارے خلاف جو ہو سکے گا وہ ہم کریں گے۔ یعنی اس طرح کی انہوں نے آخر میں دھمکی دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ پھر بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے اس جواب پر کیا کہا، سنیے قرآن بتاتا ہے قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ۔ تم فرماؤ میں تمہارے جیسا ایک انسان ہی ہوں، میری طرف یہ وحی بھیجی جاتی ہے کہ اے لوگو تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، تو اس کی طرف سیدھے رہو اور اس سے معافی مانگو، اور مشرکوں کے لیے خرابی ہے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ تمام مخلوق میں سب سے زیادہ معزز اور دو عالم کے سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کی ہدایت اور نصیحت کے لیے تواضع و عاجزی کے طور پر اللہ نے فرمایا محبوب ان سے کہیں، اس طرح کہیں کہ میں آدمی ہونے میں تو ظاہری طور پر تم جیسا ہوں کہ مجھے دیکھا بھی جاتا ہے
میری بات بھی سنی جاتی ہے، اور میرے اور تمہارے درمیان بظاہر جنس کا کوئی بھی اختلاف نہیں کہ تم بھی مرد ہو میں بھی مرد ہوں، پھر تمہارا یہ کہنا کیسے ہو سکتا ہے کہ میری بات نہ تمہارے دل تک پہنچتی ہے نہ تمہارے سننے میں آتی ہے، اور تم جو کہتے ہو میرے اور تمہارے درمیان رکاوٹ ہے؟ اگر میرے بجائے، حضور نے فرمایا، کوئی اور دوسری جنس کا آتا، جیسے وہ فرشتہ ہوتا یا جن ہوتا، تو تم کہہ سکتے تھے کہ اس وقت کے ہمارے دیکھنے میں نہ جن آتا ہے نہ فرشتہ، اور نہ ان کی بات سننے میں آتی ہے کہ نہ ہم ان کے کلام کو سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ جن موجود ہیں، فرشتے موجود ہیں، کوئی فرشتوں کو دیکھ نہیں سکتا، جن کو دیکھ نہیں سکتا، جن کے کلام کو نہ سنے۔ تو میرے آقا نے فرمایا اگر تم یہ کہتے تو پھر بات سمجھ میں آتی، اور ہمارے اور ان کے درمیان تو جنسی مخالفت ہی سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ تو فرمایا یہاں تو ایسا نہیں ہے، یعنی دیکھیں کس انداز سے انہیں سمجھایا گیا، اور فرمایا میں بشری صورت میں تمہارے سامنے جلوہ نما ہوا ہوں، مجھے تو تم لوگوں کو تو مجھ سے زیادہ مانوس ہونا چاہیے، اور میرے کلام کو سمجھنا چاہیے، اور اس سے فائدہ اٹھانے کی تمہیں بہت کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ میرا مرتبہ بہت بلند ہے اور میرا کلام بہت عالی ہے۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ جو میں بات تمہیں پہنچا رہا ہوں وہ میں اپنی طرف سے نہیں بلکہ میرے رب کی طرف سے جو مجھے وحی ہوتی ہے وہ میں تمہیں پہنچاتا ہوں۔ اور وہ وحی کیا ہے؟ فرمایا اے لوگو، وہ وحی یہ ہے کہ میں تمہیں یہ پیغام دے رہا ہوں کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ یہ جو بتوں کو تم ان کے آگے بیٹھ جاتے ہو اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے، یہ کوئی خدا نہیں، یہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، بلکہ تمہارا معبود ایک معبود ہے۔ تو فرمایا تم اس کی طرف سیدھے رہو اور اس رب العالمین پر ایمان لاؤ اور اس کی اطاعت فرما برداری اختیار کرو، اور اللہ کی راہ سے نہ پھرو، اور اپنے فاسد عقائد اور اعمال جو تم کر رہے ہو اس سے اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگ لو، ورنہ یاد رکھو کہ شرک کرنے والوں کے لیے خرابی ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے۔ یہاں پر یہ یاد رکھیے گا، ایک مسئلہ بھی عرض کر دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری لحاظ سے انا بشر مثلکم جو حضور نے فرمایا، اس کی حکمت یہ ہے کہ لوگ حضور سے ہدایت اور نصیحت حاصل کریں، اور یہ جو حضور نے فرمایا انا بشر مثلکم، تو یاد رکھیے گا یہ فرمان تواضع کے طور پر، عاجزی کے طور پر ہے، اور جو تواضع کے کلمات اگر آپ حدیث مبارکہ میں سنیں یا قرآن میں جیسا بھی یہ آیت کریمہ آئی، سورہ کہف کا اختتام ہوتا ہے وہاں پر بھی یہ آیت کریمہ آتی ہے، تو یاد رکھیے گا کہ یہ جو کلمات تواضع کے لیے کہے جائیں وہ تواضع کرنے والے کا منصب بلند ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہوتے ہیں۔ چھوٹے لوگ جو ہوتے ہیں ان چھوٹوں کو ان کلمات کو اس کی شان میں کہنا کہ نبی بھی بشر ہم بھی بشر، جیسے لوگوں نے کہا اپنی کتابوں میں لکھا، تقیۃ الایمان آپ اٹھا کر دیکھیں اس میں یہ بھری پڑی بھی ہے، اور بھی ایسے لوگ ہیں۔ تو یاد رکھیے گا کہ ان کلمات کو حضور کی شان میں کہنا یا اس کے برابری ڈھونڈنا یہ ترک ادب اور سب سے بڑی گستاخی ہوتی ہے۔ کسی امتی کو یہ روا نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم مثل ہونے کا وہ دعویٰ کرے، اور یہ بھی ملحوظ رکھنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت ہماری طرح بشریت نہیں بلکہ حضور کی بشریت سب سے اعلیٰ ہے، اور ہماری بشریت کو ان سے کچھ بھی نسبت نہیں۔ حضور نے کافروں سے یہ کہا کہ انا بشر مثلکم، لیکن صحابہ سے کیا فرمایا؟ بخاری شریف کی حدیث اگر آپ اٹھا کر دیکھ لیں تو جب صوم وصال صحابہ نے رکھا لگاتار روزے پر روزے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ بے ہوش ہونے لگے تو پوچھا تم نے یہ کیا کیا؟ تو فرمایا یا رسول اللہ آپ کو صوم وصال رکھتے ہوئے دیکھا۔ تو اس وقت حضور نے جو کلمات ارشاد فرمایا تم میں کون میرے مثل ہے، یعنی جو ایمان والے ہیں تو حضور نے پہلے بتا دیا، تو یہ بات بھی ہمیں یاد رکھنی چاہیے۔ آگے سنیے، فرمایا الذین لا یؤتون الزکاۃ وهم بالآخرۃ هم کافرون، وہ جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور وہ آخرت کے منکر ہیں۔ اس آیت کریمہ کے اس حصے کو جو زکوٰۃ نہیں دیتے، اس اتنے حصے کے بارے میں مفسرین کے بہت سارے اقوال ہیں، میں صرف 3 آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، سنیے۔ نمبر 1،
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اور جمہور مفسرین کا قول یہ ہے کہ یہاں جو یہ فرمایا نا کہ وہ جو زکوٰۃ نہیں دیتے، اس سے مراد اس کا حقیقی معنی نہیں کہ وہ کیا زکوٰۃ دیں گے، ابھی تو انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تو وہ زکوٰۃ کہاں سے دیں گے، تو اس حقیقی معنی میں یہ نہیں، بلکہ فرمایا اس سے مراد توحید کا معتقد ہونا اور لا الہ الا اللہ کہنا ہے۔ تو اب اس صورت میں اس آیت کریمہ کے اس حصے کے معنی یہ بنیں گے کہ مشرکین وہ لوگ ہیں کہ جو توحید کا اقرار کر کے اپنے نفسوں کو شرک سے باز نہیں رکھتے۔ ایک قول یہ ہے۔ دوسرا قول حضرت حسن اور حضرت قتادہ رضی اللہ عنہما کا ہے، وہ فرماتے ہیں یہاں زکوٰۃ نہ دینے والوں سے مراد یہ ہے کہ مشرکین زکوٰۃ کے فرض ہونے پر ایمان نہیں لاتے اور اس کا اقرار نہیں کرتے۔ تیسرا قول مفسرین میں حضرت مجاہد اور حضرت ربیع رحمۃ اللہ علیہما کا قول یہ ہے کہ یہاں زکوٰۃ کا اصطلاحی معنی مراد نہیں، بلکہ زکوٰۃ سے مراد اپنے اعمال کا تزکیہ کرنا، اور وہ کیا ہے، وہ ایمان قبول کر کے انہیں شرک کی نجاست سے پاک کرنا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ وہ اپنی نجاست کو دور نہیں کرتے۔ تو یہاں پر اب اس آیت کی تفسیر میں تو یہ 3 اقوال میں نے آپ کے سامنے رکھے، لیکن مفسرین کے اور بھی بہت سے اقوال ہیں، لیکن میں ایک جو ہے وہ بڑا خوبصورت ہے، اور وہ کیا لکھا، امام عبداللہ بن احمد بن نصفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں آیت میں زکوٰۃ ادا نہ کرنے کو آخرت کے انکار کے ساتھ، اب یہ آیت کا ایک حصہ یہ تھا کہ وہ جو زکوٰۃ نہیں دیتے، اور پھر فرمایا وہ آخرت کے منکر ہیں، تو امام عبداللہ بن احمد نصفی کہتے ہیں کہ یہاں آیت میں زکوٰۃ ادا نہ کرنے کو آخرت کے انکار کے ساتھ ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ انسان کو مال بڑا پیارا ہوتا ہے، اور جب وہ مال کو راہ خدا میں خرچ کرے گا تو اس کی استقامت، استقلال اور اس کی صدق نیت کے اخلاص کی مضبوط دلیل ہوگی۔ تو نیز اس آیت میں ضمنی طور پر ان مسلمانوں کو بھی، یعنی ہم جیسے مسلمانوں کو اس آیت میں یہ خوف دلایا گیا کہ سنو مسلمانوں، جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو انہیں معلوم ہو جائے کہ زکوٰۃ ادا نہ کرنا اتنا برا فعل ہے کہ قرآن کریم میں مشرکین کے اوصاف میں سے ذکر کیا گیا۔ یعنی بڑی قابل غور بات ہے کہ مشرکین کے جو اوصاف اللہ نے بیان کیے ان میں ایک برا کام یہ بھی ہے، تو مسلمان ہو کر وہ مشرکوں والا یہ کام نہ کرے کہ اپنے مال کی زکوٰۃ نہ دے اور مال سے پیار کرے، تو مال تو یہیں رہ جائے گا، لیکن زکوٰۃ نہ دی تو یہ پھر اس کے لیے وبال جان بن جائے گا، اور پھر قرآن میں اس کی سزائیں بیان ہوئی ہیں۔ رمضان میں انشاءاللہ ہم سنتے رہتے ہیں، پھر بھی سنیں گے۔ اللہ رب العالمین نے پھر فرمایا کہ وہ آخرت کے منکر ہیں، تو اس آیت کے اس حصے میں مشرکوں کا ایک اور جرم بیان کیا گیا کہ مشرک ایک تو توحید کا اقرار نہیں کرتے، اور دوسرا ان کا جرم یہ ہے کہ وہ مرنے کے بعد اٹھنے کو اور اعمال کی جزا ملنے کے قائل نہیں۔ ان مشرکوں کے 2 جرم بیان کیے، پھر فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون، فرمایا کہ بے شک ایمان لانے والوں اور اچھے اعمال کرنے والوں کے لیے بے انتہا ثواب ہے۔ سبحان اللہ۔ اس آیت کریمہ سے پہلے والی آیت میں کافروں کے لیے وعید بیان ہوئی۔ یہ قرآن کا اصول ہے، جب کافر کی بات ہوگی پھر مومنوں کی بات ہوگی۔ اب مومن کا بیان کیا اور ایمان لانے والوں سے وعدے کا ذکر اس آیت کریمہ میں کیا، فرمایا کہ بے شک ایمان لانے والوں اور اچھے اعمال کرنے والوں کے لیے بے انتہا ثواب ہے اللہ کی طرف سے، اور یاد رکھو جو منقطع نہ ہوگا۔ اس آیت کی ایک تفسیر میں مفسرین نے یہ بھی لکھا کہ یہ آیت بیماروں کے لیے، اپاہجوں کے لیے جو معذور ہوتے ہیں، اور ان بوڑھوں کے حق میں نازل ہوئی کہ جو زندگی میں تو انہوں نے بہت اعمال صالحہ کیے، لیکن اب اتنے بوڑھے ہو گئے کہ اب وہ ایمان تو ہے ان کا سلامت، لیکن اب وہ اعمال صالحہ وہ ویسے نہیں کر سکتے جیسے جوانی میں کیا کرتے تھے۔ تو مفسرین فرماتے ہیں اس آیت میں ان لوگوں کے لیے بشارت دی گئی کہ اب بھی بوڑھا ہو کر بھی اپاہج ہو گیا یا بیمار ہو گیا، وہ سن لو اللہ کتنا کریم ہے کہ فرمایا انہیں اب بھی اللہ
वही अजर देगा जो तंदुरुस्ती के ज़माने में अमल करने की वजह से उन्हें अता फरमाता था। अब देखिए कि ये आयत करीमा की तफसीर जो है मेरे आका ने कैसे की, बस इसी पर मैं अपनी गुफ्तगू समेटता हूँ और 3 अहादीस मुबारक आपके सामने रखता हूँ। बड़े गौर से सुनिएगा। हम कितने खुश नसीब हैं, ये हुजूर का कितना बड़ा हम पर करम है, हम कैसे हुजूर के उम्मती हैं, ये कितना अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें उतना कम है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की इस आयत करीमा से उलमा फरमाते हैं कि अल्लाह ताला अपने फजल करम से मुसलमानों को उनके नेक आमाल का बेइंतहा सवाब भी देता है। और ये भी इस आयत करीमा से मालूम हुआ कि जो मुसलमान अपनी तंदुरुस्ती में और अपने सेहत के अय्याम में कोई भी नेक अमल पाबंदी के साथ किया करता था, लेकिन अल्लाह की आजमाइश की वजह से अगर उसे बीमारी आ गई, माजूरी आ गई, बुढ़ापा आ गया, अब वो अमल नहीं कर सकता, लेकिन ज़िंदगी में बड़े पाबंदी से करता था, फरमाया फिर भी उसे वही सवाब मिलेगा। कैसे? सुनिए हदीस मुबारक में मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या इरशाद फरमाते हैं। बुखारी शरीफ की हदीस है। हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कोई बंदा बीमार हो जाए या किसी सफर पर जाए, अब सफर में भी वो अमल नहीं हो सकता, तो फरमाया उसे उसके उन नेक आमाल का अजर मिलता रहेगा जो वो सेहत अय्याम में और हालत इकामत यानी मुसाफिर नहीं था, अपने उसमें था वतन में, तो फरमाया हालत इकामत में किया करता था। देखिए क्या करम है कि सफ़र में बीमारी में नहीं कर सका, लेकिन अल्लाह की तरफ से अजर नहीं रुक रहा। लेकिन अब वो कितने बदनसीब होंगे जो नेक अमल ही ना करते हो, जिनको तौफीक ही ना मिलती हो और वो करते ही ना हो, तो बताइए उन्हें क्या मिलेगा। तो अब दूसरी हदीस मुबारक सुनिए। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब बंदा इबादत के अच्छे रास्ते पर होता है फिर बीमार हो जाता है, फिर उस पर जो मुकर्रर फरिश्ते हैं उनसे, तो फरमाया उनसे कहा जाता है तुम इसकी तंदुरुस्ती के ज़माने के बराबर आमाल लिखते रहो यहाँ तक कि मैं उसे शिफा दूँ या अपने पास बुला लूँ। यानी क्या मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें बता दिया कि अल्लाह उन फरिश्तों को कहता है कि तुम्हारा काम लिखना है, ये तंदुरुस्ती में करता था लेकिन बीमारी मैंने इसे दी है, अब इसकी बीमारी से मैं इसे शिफा दूँ या अपने पास बुला लूँ इसी बीमारी में, लेकिन तुम इसका अजर लिखते रहो। और तीसरी हदीस मुबारक तो अल्लाहु अकबर, क्या कमाल की। ये जो दूसरी थी ये मुस्नद इमाम अहमद में थी, और ये तीसरी हदीस में जो आपके सामने अर्ज करता हूँ ये मुअजमुल औसत में है। हज़रत उतबा बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोमिन का अपनी बीमारी पर बेकरार होना ये तहज्जुब खैज है। अगर उसे मालूम हो जाए कि उसकी बीमारी में कितना सवाब है तो वो ये चाहेगा कि सारी जिंदगी बीमार ही रहे। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बयान करते हुए हुजूर ने आसमान की तरफ देखकर हुजूर ने सर उठाकर हुजूर मुस्कुराए। तो हुजूर से पूछा गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप आसमान की तरफ देखकर क्यों मुस्कुराए? तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मुझे 2 फरिश्तों को देखकर ताज्जुब हुआ। वो नमाज पढ़ने की एक जगह में वहां नमाज पढ़ने वाले को ढूंढ रहे थे। जब उस जगह वो नमाजी नहीं मिला तो फरिश्ते वापस चले गए। फिर उन्होंने अर्ज की, ऐ हमारे रब, हम तेरे फुला बंदे का नेक अमल दिन रात लिखते थे, अब हमें मालूम हुआ कि तूने उसे अपनी तकदीर की रस्सी से बांध लिया है। अल्लाह ने उन फरिश्तों से इरशाद फरमाया, तुम मेरे बंदे के उसी अमल को लिखते रहो जो वो दिन रात किया करता था और उसमें कोई कमी ना करो, और मैंने जितने दिन उसे रोक लिया है उन दिनों का अजर मेरे जिम्मा करम पर है, और जो अमल वो किया करता था उसका अजर उसे मिलता रहे।
سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا احادیث مبارکہ ہے کہ فرشتوں کو بھی لکھنے کا، اور اللہ نے اپنی تقدیر کی رسی سے اسے روک لیا، لیکن نمازی نماز نہیں پڑھ رہا، لیکن اس جگہ کو بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں فرشتے، وہ پہچانتے ہیں کہاں نماز پڑھتا تھا، اس نماز کی جگہ کو بھی تلاش کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے کتنا، ہم تو بندے ہیں، یہ کتنا اعزاز ہمیں اللہ کی طرف سے اپنے محبوب کا امتی